گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے فیصل کریم کنڈی سے سوال ہوا۔ گورنر نے جواب دیا، گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے مجھے معلوم نہیں ہے، تبدیلی کے حوالے سے پارٹی کا ہر فیصلہ تسلیم کرتے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے فیصل کریم کنڈی سے سوال ہوا، گورنر نے یہ جواب دیا کہ گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے مجھے معلوم نہیں ہے، تبدیلی کے حوالے سے پارٹی کا ہر فیصلہ تسلیم کرتے ہیں، یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے مزید کیا کہا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی تبدیلی کے حوالے سے 3 نام سامنے آ رہے ہیں، 6 نام آئے ٹوٹل، 3 سیاسی اور 3 جو کیا کہیں گے سر آپ؟ کدھر آئے ہیں مجھے نہیں پتا سر میڈیا پہ آ گئے 3 نام بتائے گئے، تو اگر میڈیا گورنرز لگائیں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ نہیں، اگر آپ کو ہٹانے کا کچھ ہوا کیا گیا تو کیا وہ ہوں گے آپ کے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پارٹی کے جو بھی فیصلہ ہوگا ہم ہمیشہ تسلیم کرتے ہیں۔ ویسے آپ کیا سر؟ تھینک یو۔ تو گورنر کی جانب سے جو جواب دیا گیا وہ آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا۔ گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے مجھے علم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، تبدیلی کے حوالے سے پارٹی کا ہر فیصلہ تسلیم کرتے ہیں، گورنر فیصل کریم کنڈی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے شہاب الرحمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہاب، آپ بتائیے کیا تفصیل ہے اس حوالے سے؟ گورنر تو اس کی تردید کر رہے ہیں۔ جی بالکل، آج ہی گورنر خیبر پختونخوا کی تبدیلی کے حوالے سے 6 نام سامنے آئے تھے اور ذرائع کی جانب سے وہی 6 نام جو ہے زیر گردش تھے۔ اس حوالے سے گورنر خیبر پختونخوا سے ہم نے گفتگو کی، ان سے ہم نے بات کی کہ کچھ نام چل رہے ہیں اور گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے، تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ان کا یہ بتانا تھا کہ اس حوالے سے مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور اگر پارٹی اس حوالے سے کوئی تبدیلی کرتی ہے تو پارٹی کا جو ہر فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہوگا۔ جی ٹھیک ہے شہاب، اس حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کی جانب سے کیا جواب دیا گیا۔ آپ کو بتائیں گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے فیصل کریم کنڈی سے سوال ہوا اور گورنر نے یہ جواب دیا کہ گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے مجھے علم نہیں ہے۔ اسی معاملے پر ہم بات کر لیتے ہیں، بیورو چیف محمود جان بابر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمود جان بابر، آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے جو 6 نام زیر گردش ہیں؟ جی دیکھیں، یہ پہلی بار تو نہیں ہے کہ یہ نام سامنے آئے ہیں، اس سے پہلے بھی یہ قسم کے نام آتے رہے ہیں، اور یہ جو 1-2 نام تو ایسے ہیں کہ جو تو غیر متوقع ہیں، لیکن باقی نام یہ پہلے سے ہی گورنر کے حوالے سے مختلف ٹینیورز میں آتے بھی رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو وفاق میں اس وقت حکومت ہے تو اس میں سے جو فریقین ہیں جن میں سے ایک اہم شخصیت کا تعلق جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہے، ان سے جب میں نے بات کی کہ گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے کیا کوئی آپس میں صلاح مشورے ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اس بات کی تو تصدیق کی کہ ہاں یہ صلاح مشورے تو ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک گورنر کے حوالے سے نہیں ہوئے، یہ پاکستان کے 4 میں سے 3 گورنرز کی تبدیلی کے حوالے سے ہوئے ہیں، اور وہ کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، اور اس پہ صلاح مشورہ ابھی بھی جاری ہے۔ تو انہوں نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ ایک صوبے کا گورنر اکیلے بدلا جائے گا، بلکہ 3 صوبوں کے گورنر شاید اکٹھے بدلے جائیں۔ ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ یہ جو نام سامنے آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات ابھی تک کوئی فائنل نہیں ہوئی، کیونکہ جو لوگ بات چیت کر رہے ہیں تو اس میں سے جس سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اس میں چونکہ شریک رہا ہوں، تو ابھی تک کوئی حتمی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ہاں یہ ہوا ہے کہ اس وقت یہ جو بات چیت اندازے ہیں، جو حالات بن رہے ہیں، تو اس میں مختلف آپشن سے جو بات چیت ہوتی ہے تو اس میں پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون سا گورنر زیادہ افیکٹو ہوگا اگر کوئی نئی صورتحال بنتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے، لیکن کوئی حتمی تبدیلی کی ابھی تک انہوں نے تصدیق نہیں کی۔ جی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی ہے اور 6 ناموں پر غور کیا جا رہا ہے، زیر گردش ہیں، اور جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ 4 میں سے 3 گورنرز تبدیل ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے وفاق کی جانب سے کچھ بتایا گیا ہے محمود جان؟ جی دیکھیں، یہ جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے یہ اس جماعت کی طرف سے ہے جو کہ وفاق میں حکومت میں شامل ہے اور اہم پوزیشنز پہ ہے وہاں پہ، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ایک گورنر کی بات نہیں چلی، 3 گورنرز کے بارے میں بات چلی ہے کہ ان کو تبدیل کیا جائے۔ ایک گورنر جس کا نام انہوں نے نہیں لیا، جنہیں تبدیل نہیں کیا جائے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ 3 گورنرز ہیں تو ان کے حوالے سے صلاح مشورہ جاری ہے، اور خیبر پختونخوا میں چونکہ خصوصی حالات ہیں، یہاں پہ سیاسی حالات بھی خصوصی ہیں، تو اس میں اگر نئی صورتحال بنتی ہے تو اس سے بات ہوئی ہے، صورتحال سے جب بات چیت ہوتی ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا گورنر زیادہ افیکٹو ہوگا اگر کوئی صورتحال بنتی ہے، تو اس حوالے سے اس تناظر میں تو یہ بات چیت ہوئی ہے، لیکن گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے کوئی نام ابھی حتمی نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور پیپلز پارٹی کی اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی تو یہاں پہ جو ایک شخصیت ہے جس کو ہم گورنر خیبر پختونخوا کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے تو بتایا کہ انہیں نہیں پتا، تو بے شک یقیناً وہی اس کے متاثرہ شخصیت وہی ہوں گے، تو اگر ان کو نہیں پتا تو یقیناً یہاں کی خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کے کسی قیادت میں سے کسی سے رابطہ نہیں ہوا ہوگا۔ اس کا یہ
جو بات چیت ہوگی تو یہ مرکزی سطح پہ ہوگی، یہ بلاول بھٹو زرداری کی سطح پہ ہو سکتی ہے اور وہیں پہ وفاق کی سطح پہ اس کا معاملہ جو ہے وہ حل ہوگا۔ صوبے میں تو اس وقت کوئی ایسی بات چیت نہیں، ایسی صورتحال ہی نہیں۔ اس وقت یوم تاسیس چل رہے ہیں تو وہاں پر بھی جو لوگوں سے پوچھا گیا، یہاں پہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ گورنر تبدیل ہو رہے اور گورنر جو ہے باضابطہ اس وقت بھی پروگرام میں شریک ہے۔ تو ایک ایسی صورتحال میں کہ جب وہ موجود ہو اور پروگرامات میں شرکت کر رہا ہو تو اگر انہیں کچھ پتہ ہوتا ان کے چہرے کے تاثرات سے یا باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا کہ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے، لیکن ایسا ان سے کوئی بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا۔ جب آپ ان کو دیکھ رہے ہیں تو اس وقت بھی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، جب وہ بات کر رہے ہیں تو وہ بالکل نارمل ہیں۔ اور ایسی صورتحال میں جب کسی کی تبدیلی کی بات ہوتی ہے تو وہ ضرور ان کی باڈی لینگویج سے اور چہرے سے تاثرات سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن ابھی تک ایسی کوئی صورتحال یہاں پہ پیپلز پارٹی کی خیبر پختونخوا میں کہیں سے بھی اس کی تصدیق نہیں ہوئی کہ انہیں پتہ ہے کہ گورنر بدل رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، صوبے میں ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی، اس حوالے سے ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے محمود جان بابر، بیورو چیف ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور اہم خبر آپ کو دیں، چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن کے معاملے پر وفاقی حکومت کا موقف سامنے آ گیا ہے۔ سی ڈی ایف نوٹیفیکیشن پر غیر ضروری، غیر ذمہ دارانہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں۔ خواجہ آصف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے سی ڈی ایف نوٹیفیکیشن کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ وزیر اعظم جلد وطن واپس آ رہے ہیں، نوٹیفیکیشن مناسب وقت پر جاری کر دیا جائے گا، قیاس آرائیوں کی کوئی گنجائش نہیں، معاملہ واضح ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے یہ بھی کلیئر کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن کے معاملے پر وفاقی حکومت کا موقف سامنے آ گیا ہے۔ امریکہ نے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افغان شہریوں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے ہمارے معاشروں کو مجرموں اور دہشت گردوں سے بھر دیا۔ ہزاروں افغان شہریوں کو امریکہ لایا گیا جنہوں نے امریکیوں کو نقصان پہنچایا۔ جمال ولی نے ورجینیا میں 2 پولیس افسران کو گولی مار کر زخمی کیا۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں جمال ولی مارا گیا۔ عبداللہ حاجی زادہ اور ناصر توحیدی دہشت گردی کی منصوبہ بندی کرتے پکڑے گئے۔ دونوں 2024 میں الیکشن ڈے پر گرفتار ہوئے۔ سینکڑوں گولیاں ملیں۔ دونوں افغان شہری داعش سے وفاداری کا اعلان کر چکے تھے۔ 2025 میں جاوید احمدی کو سیکنڈ ڈگری اٹیک کا مجرم قرار دیا گیا۔ بہر اللہ نوری بچے سے جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار ہوا۔ ذبیح اللہ محمد مونٹانا میں زیادتی کے الزام میں پکڑا گیا۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جس حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ امریکہ کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افغان شہریوں کی فہرست اب جاری کر دی ہے۔ عبداللہ امید ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے ہم بات کریں گے، اس حوالے سے سینئر تجزیہ کار ہیں۔ عبداللہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث جو افغان شہری ہیں ان کی فہرست جاری کی ہے، اور جس طریقے سے ہم نے جو اٹیکس دہشت گردانہ دیکھے ہیں اور اس میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کو دیکھا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے موقف کی جیت ہو رہی ہے الحمدللہ۔ پاکستان دنیا کے اندر جو پہلے بات کر رہا تھا، پہلے تو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید خطے کے اندر یہ معاملات ہیں اور پاکستان اور صرف جو اس کے ساتھ ملکہ علاقے ہیں افغانستان کے ساتھ وہ مشکل میں ہیں اور شاید صرف پاکستان ہے۔ لیکن اب تو جب دیکھا، خاص طور پہ تاجکستان کے اندر دیکھیں جس طرح سے چائنیز کے اوپر حملہ کیا گیا، خود افغانستان کے اندر چائنیز کے اوپر حملہ کیا گیا، ازبکستان کے لوگ جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، تاجکستان کے لوگ محفوظ نہیں ہیں، ترکمانستان کے لوگ محفوظ نہیں ہیں، ایران کے اندر جو تمام دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں تو وہ افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے آپ کے سامنے ہی ہے ساری بات۔ اب یہ بات بڑھ کر جو ہے یہ امریکہ تک پہنچ گئی۔ دیکھیں نا، دنیا کا سیف ترین ملک جو ہے اور اس کے اندر اگر یہ کام ہو رہا ہے، اور کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر امریکن حکومت نے مہربانی کی، ان کو جو ہے وہ افغانستان میں سے جو ہے باہر نکالا، ان کو یہ کوشش کی کہ ان کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے۔ جس ملک نے ان کے جان و مال کے تحفظ کی کوشش کی اسی کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا۔ یہ وہی والی بات ہے کہ پاکستان جس نے ان کو جو ہے وہ 40 لاکھ لوگوں کو جو ہے آلموسٹ 40 سال جو ہے وہ سنبھالا اور ان کو جو ہے کھلایا پلایا، ان کو کاروبار میں جگہ دی، ان کے لیے جو ہے ہر سہولت جو ہے وہ انصار مدینہ کی طرح جو ہے کردار ادا کیا اور اسی تھالی میں جو ہے وہ چھید کیا۔ یہی کام اب امریکہ میں ہو رہا ہے۔ اس سے ایک فائدہ ضرور ہوگا۔ اس سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے موقف کی تائید نہ صرف ہوگی جو کہ یورپین یونین بھی اب کر رہی ہے، لیکن اس سے ایک اور جو بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ جو بھارت کا ہاتھ افغانستان کے اندر ہے، جس طریقے سے بھارت جو ہے وہ اپنی کارستانیاں جاری رکھے ہوئے ہے اور کھل کے جو ہے وہ افغانستان حکومت، اس کی ناجائز حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے اور دہشت گردوں کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے، اب میرے خیال میں امریکہ اور دیگر ممالک جو ہیں
وہ اس کے اوپر ظاہر ہے ان کو اپنے رویوں میں تبدیلی لانی پڑے گی، خاص طور پہ جب امریکہ اور بھارت کا ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ میرے خیال میں اب اس سلسلے میں دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ایک اپنا بھی رد عمل آتا ہے، اور ان کا جو ایک آپ کو معلوم ہے کہ ان کی کمیونٹی سٹینڈرڈز ہیں، ان کے جو لوگ ہیں جو خاص طور پہ ریڈ نیک امریکنز ہیں، وہ بھی یہ کہیں گے کہ جناب یہ کام کیا ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر جو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے وہ بائیڈن انتظامیہ کو دیا جا رہا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کی جو مخاصمت ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ متعدد بار بائیڈن انتظامیہ کو جو ہے وہ نشانہ بناتے رہے ہیں اور وہ بولتے رہے ہیں۔ تو اب میرے خیال میں جو صورتحال بنے گی اس میں ایک چیز واضح ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے لیے جو بھی بات ہوگی اس کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان کو ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے کہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ کھل کے نکھر کے دنیا کے سامنے آئے گا۔